تبدیل بھی کرنے پڑے. لیکن احمدی کا بلند کردار پہلے سے بڑھ کر ان حالات میں بھی اپنی شان اور چمک دکھاتا ہے. جب خوراک اور مختلف اشیاء بلکہ دوائیوں اور تعمیراتی کاموں کے لیے جماعت خدمات پیش کرتی ہے تو بلا تخصیص بغیر یہ دیکھے کہ کون کس وقت کس قسم کی دشمنی کرتا رہا ہے، ہر ایک کو مدد کے لیے ہر ایک کی مدد کے لیے گئی اور مدد پہنچائی. بس یہ ہے وہ حقیقی اسلام کی تصویر جو آج جماعت احمدیہ پیش کر رہی ہے. یہ اسوہ رسول پر چلنے کا اظہار ہے. بس جماعت احمدیہ تو گالیاں سن کر دعا دو، پاک دکھ آرام دو کے حکم پر عمل کرنے والی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کرتی چلی جائے گی. یہ مخالفانہ حالات صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے کسی بھی خطے میں جب احمدیوں پر ظلم ہوتا ہے تو جماعت وہاں بھی جب بھی وقت پڑے اپنے اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرتی ہے. گزشتہ دنوں انڈونیشیا میں پھر ایک جگہ جماعت کی مسجد کو اور احمدیوں کے گھروں کو 5-6 گھروں کو، کاروں وغیرہ کو، 1-2 کاریں تھیں یا موٹر سائیکل تھے، ان کو آگ لگائی گئی. لیکن جماعت نے وہاں بھی جب ان کو ضرورت پڑی طوفان کی صورت میں ان کی مدد کی. انڈونیشیا میں کم از کم غیرت جماعت میں یہ شرافت ہے، بہت سارے لوگوں میں پڑھے لکھے اور جرأت بھی ہے کہ مسجدوں اور گھروں کو جلانے والوں کی کافی سیاستدانوں نے اور بڑے لیڈروں نے مذمت کی ہے. بلکہ سابق صدر مملکت جو تھے عبدالواحد، ان کی بیگم افسوس کے لیے جماعت کے گھروں میں بھی گئیں، ان لوگوں کے پاس گئیں جن کا نقصان ہوا تھا. کاش کہ ہمارے پاکستانی لیڈروں کی آنکھیں بھی کھلیں اور سیاسی قدروں اور اخلاق کو وہ جاننے والے بنیں. بہرحال احمدی تو ہر حال میں دنیا کو ہلاکت سے بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اس نے کوشش کرنی ہے. زمانے کے امام کا پیغام پہنچا کر بھی اور دعاؤں میں خاص توجہ دے کر بھی ہم نے اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے. اور ہمارے ان اخلاق کو کوئی ظالم اور کوئی کسی بھی قسم کا ظلم ہم سے چھین نہیں سکتا. ہماری دعائیں انشاءاللہ تعالی ایک دن وہ رنگ لائیں گی جب ظالم اور ظلم صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر ایک کو، ہر شخص کو اور ہر ملک کو ظالم اور ظلم سے پاک کر دے. ہمارا یہ کام نہیں کہ دنیا میں فتنہ و فساد پیدا کر کے اپنے حقوق کے لیے جنگ لڑیں. ہمارے پر ظلم دین کی وجہ سے ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی وجہ نہیں. اور دین کی خاطر لڑائیوں سے ہمیں اب زمانے کے امام نے روک دیا. دعا ایک ہتھیار ہے اور بہت بڑا ہتھیار ہے جس سے ہماری فتح انشاءاللہ تعالیٰ ہونی ہے اور ہوگی. اصل مقصد ہمارا خدا تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے، جس کے لیے نیکیاں تو بجا لائی جاتی ہیں، لیکن فتنہ اور فساد اور الف سے کام نہیں لیا جاتا. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. یعنی یہ آخرت کا گھر ہے جسے ہم نے
جسے ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو نہ تو زمین میں اپنی بڑائی چاہتے ہیں اور نہ ہی فساد کرتے ہیں۔ بس جب ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے آخرت پر یقین رکھنے والوں میں شامل کیا ہے، تو پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی بھی قسم کے علو اور فساد سے ہم کام لیں، قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں، انسانیت کی خدمت سے انکار کر دیں، دوسروں کو ذلیل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ یہ تقویٰ کے خلاف ہے، اور تقویٰ ہی ایک مومن کا مقصود ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرماتا ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، یعنی آخری انجام متقیوں کا ہی ہے، فساد کرنے والوں کا نہیں۔ ہر مذہب کے ماننے والے مخالفین کے حملوں اور زیادتیوں اور ظلموں کی وجہ سے یہی سمجھتے رہے، بعض دفعہ ایسے حالات آئے کہ سمجھنے لگے کہ ہم اب ختم ہوئے اور بعض دفعہ جب امتحان اور ابتلاء لمبا ہو جائے تو بعض سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں بھی دنیا داری کے داؤ پیچ استعمال کرنے چاہیے، لیکن الہی جماعتیں ایسا نہیں کرتی۔ بعض لوگ مجھے خط بھی لکھ دیتے ہیں کہ ہمیں بھی کچھ اب اتنا صبر اچھا نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، میں نے جیسے کہہ دیا کہ جنگ تو فساد ہمارا مقصد ہی نہیں ہے۔ ہم نے اس زمانے کے امام کو مان لیا، جب مان لیا تو جو وہ کہتا ہے اس پہ حرف بحرف چلنا ہے۔ اور پھر یہ کہ نیک فطرتوں کو اس قسم کے فتنہ و فساد کے داؤ پیچ آ ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر ہم کوشش بھی کر لیں تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ ہماری فطرت کے خلاف ہے۔ ہمارے روا کے ارد گرد جو علاقہ ہے جس میں وہاں کے مقامی باشندے آباد ہیں، یہ روا میں کیونکہ پارٹیشن کے بعد آباد ہوا تو وہاں آنے والوں کو، ہمیں روا کے شہریوں کو، ارد گرد کے لوگ، مقامی لوگ مہاجر کہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ باتوں میں ان کا ایک آدمی کہنے لگا، اچھا ان لوگوں کا یہ کام ہے کہ لغو کام، بیہودہ کام، چوریاں چکاریاں، ڈاکے وغیرہ اس میں بڑے مشہور ہیں۔ روا کو بھی بڑا محفوظ کرنا پڑا تھا شروع میں ان لوگوں سے۔ ایک دفعہ باتوں میں بتا رہا تھا کہ ان کا ایک آدمی کہنے لگا پنجابی میں کہ یہ لغو قسم کے کام ہیں ہمارے، برائیاں جو ہیں، پنجابی میں کہتا ہے کہ ان کاموں میں جتھے تواڈے سیانے دی عقل ختم ہوندی ہے، ساڈے کملے دی شروع ہوندی ہے۔ یعنی یہ کام ایسے ہیں، یہ برائیاں والے کام، کہ یہ تم لوگ جو مہاجر ہو، جہاں تمہارے عقل مند کی عقل ختم ہوگی وہاں سے ہمارے بیوقوف کی عقل شروع ہوتی ہے، اتنے ماہر ہیں ہم۔ تو ہمارا تو ان سے مقابلہ ہو نہیں سکتا، ہم تو اس ہمارے مقابلے میں ان کے بیوقوف کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس فتنہ و فساد میں۔ ان میں سے بھی جو لوگ احمدی ہو رہے ہیں، اب ان کی بھی لگتا ہے یہ پاک تبدیلی پیدا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور ان کے وہی جو ان کاموں میں کملے بھی شیر تھے وہ احمدی ہونے کے بعد کافی بہتر ہو رہے ہیں۔ دوسرے، ہمارا خدا تعالیٰ پر یقین ہے جس کا وعدہ ہے کہ والعاقبۃ للمتقین، کہ انجام متقیوں کا ہی ہے۔ اس کا ایک تو یہ مطلب ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے، وہاں داؤ پیچ، فتنہ و فساد کے نمبر نہیں ملیں گے۔ ہاں اگر پوچھا جائے گا تو تقویٰ کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیونکہ یہ تقویٰ ہی ہے جو خدا تعالیٰ تک پہنچتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے ینالہ التقویٰ منکم، اسے تمہارا
تقوی ہی پہنچے گا، اور تقوی میں بڑھنے سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے بخشش کے سامان ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں بڑھائے۔ دوسرے، عاقبۃ للمتقین کا واضح مطلب یہ بھی ہے کہ الہی جماعتوں کی کامیابی اور فتوحات داؤ پیچ، فتنہ و فساد، بڑائی اور علو سے حاصل نہیں ہونی، بلکہ عاجزی اور انکساری دکھانے والے اور اللہ کی رضا ہر حال میں چاہنے والے جو لوگ ہیں، یہی انشاءاللہ تعالیٰ فتح کے نظارے دیکھیں گے۔ بس یہ ظلم، یہ فساد، یہ سرکشیاں عارضی ہیں اور تیزی سے اپنے انجام کو پہنچ رہی ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے فرعون پیدا ہوئے، بڑے بڑے ظالم اور جابر پیدا ہوئے، بڑے بڑے طاقتور پیدا ہوئے، لیکن سب ختم کر دیے گئے۔ وہ گروہ جو الہی جماعتوں کے مقابلے پر کھڑا ہوتا ہے، وہ کھڑا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اسے یقین ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں ایک وقت میں ہماری بالادستی ختم کر دیں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا، کیونکہ یہ لوگ دنیا دار ہوتے ہیں، اس لیے ان کی سوچ اس بات سے آگے جاتی ہی نہیں اور نہ جا سکتی ہے کہ ہماری حکومت پر قبضہ ہو جائے گا اگر احمدی پھیلتے چلے گئے تو۔ حالانکہ الہی جماعتوں کا مقصد بندے کا خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنا ہے، اور یہی مقصد لے کر اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ یہ فرعون صفت لوگ جنہوں نے اپنی حکومت کو اور اپنی طاقت کو ہی خدا بنا کر عوام کے سامنے پیش کیا ہوتا ہے، ان کو خطرہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بندے خدا والے بن گئے تو ہماری مظلومہ خدائی جو ہے وہ تو ختم ہو جائے گی، اور نشانات جو اللہ تعالیٰ نبی اور اس کی جماعت کی تائید میں دکھاتا ہے، جو ظاہر ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں، دل میں ان کو دیکھ کر یہ یقین بھی ان لوگوں کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے غالب آ ہی جانا ہے، اس لیے دشمنی اور ظلم میں بڑھتے چلے جاتے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح ختم کریں۔ کبھی جادوگر کہہ کر روکیں ڈالی جاتی ہیں، کبھی کچھ کہہ کر روکیں ڈالی جاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے زمانے میں یا اس کی جماعت کی ترقی کے زمانے میں جو مذہبی جبہ پوش ہیں، یہ بھی تائیدات اور نشانات دیکھ کر گمان کرنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارے تو ممبروں کو خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ اس لیے ظاہری طور پر بھی بھرپور کوشش کرتے ہیں مخالفت کی، اور ظلم اور تعدی میں حد سے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جھوٹ اور فریب میں اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ لوگوں کو سچ اور جھوٹ کا فرق ہی لوگوں کے سامنے سچ اور جھوٹ کا فرق ہی ختم ہو جاتا ہے، اور مذہب کے نام پر خون کر کے اپنے ممبروں کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بس یہ مخالفت ان کے دلوں کے خوف کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اب غالب آنا ہی آنا ہے۔ ایسے لوگوں کو چاہے وہ حکومتیں ہوں یا ممبروں کے نام نہاد مالک، جب اپنی کرسیاں اور ممبر نیچے سے نکلتے نظر آئیں تو وہ الہی جماعتوں کی مخالفت میں اور زیادہ تیزی پیدا کر دیتی ہیں، اور ہر قسم کے اخلاق اور قانون کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں۔ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کی کامیابی اور نشان پر یقین نہ ہو تو ان کو کیا ضرورت ہے اتنی منظم مخالفت کرنے کی؟ بس یہ منظم مخالفت جب بھی ہو، یہ مخالفین کے اس یقین کا اظہار کر رہی ہوتی ہے کہ ہم تو